ہو رہا ہے. یہ اسلام کی بھی تبدیلیاں وقت فوقت آتی رہیں، بتدریج احکامات نازل ہوتے رہے. ظاہر ہے اب جو بات آ رہی ہے اس کا اطلاق مکہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ مکہ میں جو لوگ تھے جب اسلام آیا تھا تو مکہ میں تو اسلام اجنبی تھا، اسلام غریب تھا، اسلام کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کے پاس اقتدار نہیں تھا، اس کے پاس حکومت نہیں تھی، اس کے پاس ریاست نہیں تھی، قوت نافذہ اس کے پاس نہیں تھی، لہذا وہ تو چھپ چھپا کر کے وہاں پر زندگی بسر کر رہے تھے. اب جب اسلام آیا مدینہ تو یہاں اسلام جو ہے وہ چھپ چھپا کے نہیں آیا بھائی. مدینہ میں اسلام آیا تو ڈنڈے کی چوٹ پہ آیا. یہاں اسلام آیا تو آتے ہی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے لیے مسجد بنائی گئی، جو مسلمانوں کا پہلا پارلیمنٹ تھا. وہاں پر قومی اسمبلی پہلی اسمبلی وہاں، میٹنگ وہاں، لشکر گاہ وہاں، سب سے بڑا GHQ وہ وہاں پر. یہ سب کچھ جنرل ہیڈ کوارٹر بھی مسجد، سارے احکامات مسجد سے جاری ہوتے تھے. یہاں کون بیٹھا تھا؟ جنرل بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وزیر اعظم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر طرح کی کمان جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. لہٰذا یہاں پر احکامات نافذ کر رہے. اب چونکہ اسلامی معاشرہ بن گیا، ریاست تک جو ہے وہ مارز وجود میں آ گئی تھی. اب ریاست کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے، ضابطے ہوتے ہیں، طرز زندگی ہوتی ہے. کون سا نظام نافذ ہوگا؟ تو یہاں قرآن نے یہ کہا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم. یہ بیماری بہت پرانی ہے، ہمیشہ سے زنا کی بیماری سب سے پرانی، اور یہ جہاں جہاں آدم آتا رہا وہاں وہاں یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ہر زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو حیرت ہو، مدینہ منورہ میں ایسے خاندان موجود، مکہ میں بھی موجود تھے ایسے لوگ کہ جن کے گھروں پر جھنڈے لگے ہوتے تھے، اور وہ جھنڈا اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں پر زنا ہوتا ہے. تو لوگ رجوع کرتے تھے، اور سوائے خاندانی لوگ تھے، عام لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے تھے، اور وہ وہاں جانا وہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ حق ہے ہمارا، اور وہ جاتے تھے زنا میں مبتلا ہوتے. اسلام نے سب سے پہلے آ کر فرمایا کہ تمہارا نسب ہمیں صاف چاہیے، ہمیں مشکوک لوگ نہیں چاہیے، ہمیں ایک بندہ چاہیے اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے. یہ نسب کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے وہ اسلام ہے. آج یورپ میں دیکھ لیجیے تقریباً 70% بچے حرامی ہیں. کیا نہیں ہے ایسا؟ جو لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں وہاں ان سب سے معلوم کیجیے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. یہ میں UNESCO کی رپورٹ کی بات بتا رہا ہوں. 70% بچے حرامی ہیں وہاں پر. ان کو یہ پتا نہیں ابا کون ہے، ابا کا تو چلو پتا ہو گیا، ابا کا پتا ہے. بات ایسے ہے جن کو ماں کا بھی پتا نہیں، اس لیے کہ بچہ سڑک پہ پیدا کر کے بھاگ گئی، کیا پتا کہ کون اس کی ماں ہے. ایسے بچے بھی. یہ 70% جو میں کہہ رہا ہوں یہ UNESCO کی رپورٹ ہے، یہ کوئی عام خبر اخبار کی خبر نہیں. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنا خطرناک حد تک جو ہے وہ گر چکے. آپ سنیے اسلام نے کیا کہا، ہمیں تمہارا نسب نامہ صاف چاہیے، ستھرا چاہیے، خاندان پتا ہونا چاہیے، باپ کون ہے، دادا کون ہے، قوم کیا ہے، برادری کیا ہے، کہاں رہتے ہو، تمہارا مکمل تعارف چاہیے. اب اگر اس میں بھی ایسا ہونے لگے تو اس کو روکنے کے لیے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو زنا کی برائی میں مبتلا ہو جائیں یا کوئی ان پر الزام لگا دے، کوئی ان پر تہمت لگا دے، کوئی ان پر بہتان باندھ دے، تو قرآن نے اصول دیا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ طلب کرو. ایک بندہ تہمت لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، فرمایا اسلام کہتا ہے اس کو بلاؤ، کہو ادھر آؤ بھائی، 4 گواہ لاؤ، اور 4 گواہ ایسے چاہیے جنہوں نے سوئی میں دھاگا ڈالا ہے، جیسے اس طرح سے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. فاستشہدوا علیہن اربعۃ، 4 گواہ چاہیے. اور حالانکہ جتنے بھی جرائم ہیں اس میں 2 گواہ کافی ہیں. یہ دراصل اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی تہمت ہے، اور اس میں تہمت اور بہتان زیادہ ہے. اور دوسرا اسلام یہ چاہتا ہے فحاشی کو چھپایا جائے. اب 4 آدمیوں کے سامنے دنیا کا خسیس اور ذلیل ترین انسان ہوگا جو 4 لوگوں کے سامنے سرے بازار وہ زنا کرے گا، تو وہ اتنا گرا ہوا آدمی کوئی نہیں ہوتا. اس لیے کہ آگے سزا بھی بہت بڑی ہے. لہٰذا 4 گواہ چاہیے.
جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وَإِن شَهِدُوا. اب یہاں جو آگے صدا آ رہی ہے تو یاد رکھیے میں لفظ استعمال کر چکا کہ اسلام میں بتدریج احکامات میں تبدیلی آتی رہی ہے. نماز کیسے پڑھی جاتی تھی؟ پہلے اس میں سلام بھی جائز تھا، پہلے اس میں ساتھ والے سے پوچھ لیتے تھے آنے والے بھائی کون سی رکعت چل رہی ہے تو وہ بتا دیتا تھا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. پھر کیا تھا؟ آنے والا آتا نماز پہلے جو رہ گئی تھی رکعتیں کتنی رہ گئی وہ کہتا تو وہ پہلے تو پڑھتا پھر جماعت کے ساتھ شامل ہوتا. تو ایسا تھا. پھر بعد میں یہ احکامات بدل گئے کہ اب آپ آگے شامل ہو جائیں، جو رہ گئی وہ بعد میں پڑھے، جو مل جائے وہ پڑھے. یہ احکامات بتدریج ہوئے. اسی طرح شراب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب پی کر نماز کی طرف نہیں آنا، پھر اس کے بعد واضح طور پر منع کر دیا آج کے بعد شراب حرام ہے، رجس ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے، لہذا اس کے قریب بھی مت جانا، فاجتنبوہ، اس سے دور رہو. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا. اور اب جو سزا ہو رہی ہے تو زنا اگر ایسا ہے کہ 4 گواہ پورے ہو گئے، تہمت لگی، الزام لگا، ہم نے گواہ مانگے، گواہ 4 پورے ہو گئے اور ایسے پکے گواہ. اب کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے تو پہلی سزا یہ ہے فَإِن شَهِدُوا، گواہ گواہی دے دیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. فرمایا کہ ان کو اور ایسی عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، قید یا عمر قید ایسی. یہ پہلی سزا آئی اسلام، پہلی سزا. پھر سورہ نور کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک نازل ہوئی تو یہ جو ہے آیت منسوخ ہو گئی، یہ والی سزا منسوخ ہو گئی. کیا ہوا؟ فرمایا پہلی سزا یہ کہ عمر بھر قید، بس گھر سے نکلنا منع. اس یہ عورت نے خرابی کی ہے، اس کا گھر میں نکلنا منع. اب یہ عمر قید کی سزا پہلے آئی. پھر اس کے بعد فرمایا یا تو یہ عمر قید کی سزا میں حتیٰ یتوفاہن الموت، اس لیے مر جائے یہاں، گھر سے نکلنے نہیں دیا جائے. ایک بات. دوسرا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا ہو سکتا ہے اللہ کوئی اور راستہ نکالے. علماء نے لکھا اور راستے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی یہ پہلی سزا تھی نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی اور حکم نازل فرمائے. وہ سورہ نور میں آ گیا آیت نمبر 2 سے 4 تک، اس میں آ گیا کہ بھائی ان کو رجم کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا. اور رجم کیا ہوتا ہے؟ جس پر زنا ثابت ہو جائے آدھا یہاں تک زمین میں گاڑ کر پتھر مار کے مار دینا، اسے رجم کہتے ہیں، اسے رجم کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز کو رجم کیا اور ایک خاتون کو بھی رجم کیا تھا. تو یہ رجم کرنا یہ ہے تاکہ کڑی سزا ہو، اس کے بعد کوئی جرم کی جرت نہ کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ گواہ 4 کیوں؟ اس لیے 4 گواہ ہیں کہ آپ کو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی گرا ہوا شخص ہوگا 4 لوگوں کے سامنے ایسا کام کرے تو اس کو چھپانا بھی مقصود ہے تاکہ لوگوں کو شرم آئے، حیا آئے کہ سزا اتنی سخت کہ رجم کر دو، اور گواہ اتنے سخت کہ ہر کوئی کسی کو پکڑ کر سزا نہ دلوا دے، ہر کوئی کسی کو پکڑ کر تہمت لگائے اور سزا نہ دلوا دے، بلکہ اس پر بہتان کی سزا لگانی چاہیے کہ تم نے جو ہے 80 کوڑے مارنے چاہیے. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کو سزا لگنی چاہیے. تو اس کے لیے الگ حکم موجود ہے. فرمایا واللذان یأتیانها منکم فآتوہما، تو وہ مرد یا عورت جو بھی ہیں تم میں سے ایسا کام کرے، یعنی برا کام کرے، مرد یا عورت یا مرد سے برا کام کرے، فآتوہما، انہیں تکلیف پہنچاؤ، انہیں جوتے مارو، انہیں جو سزا فآتوہما، بس انہیں ذلیل کرو، انہیں خوب جو ہے سزا دو جو تم دے سکتے ہو. یہ بہت ساری سزائیں ہیں جو اسلام نے ہماری ثوابین پر رکھا کہ جو بھی قاضی یا حاکم سزا تجویز کرے اسے وہ دے سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ایسا کام کریں تو ان کو جو تم سزا چاہو ان کو دو، تاکہ کیونکہ اصل مقصد سزا کا یہ ہے جرم کی روک تھام ہو. ہمارے ہاں جرم کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ سزا ہی نہیں. بھائی پیسے دو چھوٹ جاؤ، پیسے دو فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے، بندہ قتل کرو، زنا کرو، شراب پیو، شراب بیچو، جو مرضی کرو اس ملک کے اندر. یہ جمہوریت ہے، جو چاہو تم کرو، پیسہ دے دو، بس بات ختم، فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے. یہ دنیا میں تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا وہاں پر نہیں ہوگا. وہاں پر تو اعمال دیکھے جائیں گے، اعمال کھولے جائیں گے، نیتوں پر مدار ہوگا اعمال کا. تو فرمایا فَإِن تَابَا، ایسا بھی ہو سکتا ہے جب تم کسی کو ذلیل کرو، اس کو وہ کرو، فَإِن تَابَا،
اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. اور توبہ کیا چیز ہے کہ انسان نے جو کام کیا برا اس پر وہ شرمندہ ہو جائے اور فوری طور پر وہ کام چھوڑ دے اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پختہ وعدہ کر لے. تو یہ توبہ ہے. تو جو توبہ کر لیتا ہے تو اس نے اپنی اصلاح کر لی. جس نے اپنی اصلاح کر لی اس کو چھوڑ دو. کیا مطلب؟ اب اسے ذلیل نہ کرو, اب اسے تانے نہ دو, اب اس کے بارے میں کوئی بری بات مت کہو. ان اللہ کان توابا رحیما. تم کون ہو؟ اللہ توبہ قبول کرنے والا, رحم فرمانے والا. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لگائی گئی, حد لگائی گئی, ان کو رجم کیا گیا. تو رجم کرنے کا وہ قصہ بڑا زبردست ہے, لیکن میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جب وہ وفات پا گئے, یعنی مر گئے, ظاہر ہے کہ رجم کیا, پتھر مار مار کے مار دیا. جب جنازہ جا رہا تھا تو ایک آدمی نے کہا یہ اتنا پورا تھا, ایسا تھا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا, فرمایا خبردار, یہ جو سزا اس کو مل گئی اس کے گناہ دھل گئے. یہ جو سزا اسے مل گئی اس کے گناہ دھل گئے. خبردار آپ اسے برا مت کرنا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مر جائے اسے اچھا ہی کہا کرو, اسے برا نہ کہو. تمہارے اچھا کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش و مغفرت فرما دے گا. یہ سزا جو اسے ملی ہے اس سے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں. یہ جو عقوبات ہیں, تعزیرات ہیں یا حدود ہیں, یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. یعنی حدود اگر قائم کر دے, اللہ کے حد قائم کر دے, اللہ کی دی ہوئی قائم کی ہوئی سزائیں کر دے تو یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس سے اور